الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور اللہ نے بہت ساری چیزوں یعنی اعمال کے اندر اللہ پاک نے انسان کو مکلف بنایا اور کچھ ذمہ داری انسان کو اوپر لگائی کہ وہ اعمال کا ثواب کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اعمال کا ثواب انسان تب حاصل کر سکتا ہے کہ جب اپنی نیتیں درست کرے اور عمل بھی صحیح طریقے سے کرے، سنت کے مطابق کرے، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو یعنی اس پر پابند رہے اور اس کو اسی طریقے سے محفوظ رکھے، کہیں کسی موقع پر اس کو یاد کر کے اس کو برباد نہ کرے۔ تو نماز پڑھنے کے اعتبار سے آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کے اعتبار سے تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ذرا برابر بھی اس میں کوئی ثمرہ اور نتیجہ سامنے نہیں آتا، کوئی ثمرہ نتیجہ اس کا مرتب نہیں ہوتا، ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک وہ طبقہ تھا کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں،
کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کوئی عمل کرتے تھے تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا تھا، اور جو ان کو عمل بتایا جاتا تھا تو اس عمل کو کرتے تھے تو اس کے بعد عرصہ نہیں گزرتا تھا کہ ان کے نتائج ان کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ پھر آج بھی عمل تو ہو رہے ہیں لیکن نتیجہ بالکل ظاہر نہیں ہو رہا، اور وہ جو انسان امید لگاتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج نہیں ہو رہا تو کچھ عرصہ بعد ہو جائے، یا نہیں ہو رہا تو قیامت میں ہو جائے، وہ دعاؤں کے نتیجے کے اعتبار سے ہم یہاں پہ اس طریقے سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ہم دعاؤں کے نتائج کے اعتبار سے نا کہ جس طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں نا تو دعائیں مانگنے کے ثمرات 3 طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، یا تو جو مانگا ہے فوری قبول ہو جائے، مل جائے، یا کوئی آنے والی مصیبت ٹل جائے، اور یا پھر یہ کہ ذخیرہ ہو جاتی ہے اور اس مانگی ہوئی دعائیں کا سلسلہ اور ثمرہ انسان کو کل قیامت کے دن ملے گا، اور اس وقت یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی سب کا ثمرہ اور آج کا صلہ مجھے مل جایا کرتا۔ تو اب ایک تو وہ ہے نا کہ انسان کہتا ہے میں عمل بھی اس طرح کر رہا ہوں، میرا عمل بھی اس طریقے سے ظاہر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تھوڑی سی غلطی ہے، اور غلطی ایسے ہے کہ بھئی عمل کو سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ درست عمل سیکھے بغیر نہیں آتا، میرے خیال اور میرے گمان اور میرے یقین سے یوں ہے، اس سے نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے خیالوں پر عمل کا مدار کرتے ہیں نا تو وہ نہیں آتا، پھر اس پر ثمرہ مرتب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اور عمل کو سیکھ کر درست کیا جاتا ہے، سیکھ کر درست کیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شریعت جب تک سیکھتا نہیں ہے انسان نا تو وہ آتی نہیں ہے خود بخود، یہ علم ہے، شریعت کے ایک علم ہے، اور یہ بغیر سیکھے آتا نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے سامنے کچھ معاملات ہوئے اور انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اس کو کیا۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی تھے، تو انہوں نے غسل کے معاملے کے اندر ایک سوچ آئی کہ غسل فرض تھا، تو اب ہم جس طرح تیمم کا مسئلہ تو تھا کہ جب پانی نہ ہو تیمم کر لے انسان، تو اب انہوں نے کہا کہ اب غسل فرض ہو گیا ہے، اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا سوچ کے مطابق یہ کیا کہ زمین کے اوپر لیٹ کے الٹ پلٹ ہو گئے پورے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں، اور اس کو معلوم نہیں تھا تو نہیں کیا۔ اب ان نے اس طرح چھوڑا نہیں ہے کہ چلو یہ تو تیمم میں تو صرف چہرہ اور ہاتھ بازو دونوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، میں نے تو پورے جسم پہ کر لیا تو بس کافی ہو جائے گا، نہیں، فوری طور پہ دونوں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس جائے نا تو سب سے پہلے یہ مسئلہ سامنے رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، تو اب انہوں نے کیا نہیں ہے تو میں نے تو یہ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی اگر جنابت کی حالت ہو جائے اور غسل واجب ہو جائے اور آپ کو اس وقت پانی نہ ملے، تیمم کی ضرورت ہے، تو آپ اس میں بھی یہی تیمم کریں، یعنی آپ 2 ضربیں، ایک چہرے کے اوپر مارنی ہے اور دوسری ضربیں آپ نے بازو کے اوپر مارنا ہے، اور یہی کافی ہو جائے گا، یہی تیمم آپ کا جنابت سے بھی کافی ہو جائے گا۔ اب سیکھا، آرام سے نہیں بیٹھے، یعنی سوچ بھی کوئی ایسی ہوتی نا کہ ٹینشن دیتی، سوچوں کی نا اس کو بھی درست کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بارہا بتا چکا ہوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ
جس وقت ان کو سوچ آئی کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کچھ اور ہوتے ہیں اور جب گھر میں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، سوچے تو یہ سوچ آئی نا، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جا کر اپنی بات جو سوچ پر نتیجہ نکلتا ہے کیا تھا، ایک موقع پر ایک سوچ، دوسرے موقع پر دوسری سوچیں آئیں، تو اس کو کہا کہ یہ تو منافقت ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہوا؟ کہا یہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس طرح ہوتا ہے، آپ کی مجلس میں کچھ اور کیفیت ہے اور گھر میں کچھ اور کیفیت ہے. تو آپ نے پھر بتایا انہیں کہ بھائی جو میری مجلس میں آپ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، اگر مستقل طور پر یہی کیفیت ہونے لگے تو فرشتے آپ کو بستروں پر راستوں پر آ کر سلام کرنے لگے. مستقل یہ کیفیتیں ہوں. وہ صاف دل لوگ تھے، ان کے دل و دماغ میں کوئی چیز آتی تھی نا، اور رہی ہے کہ مسئلہ اس پر تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آرام سے بیٹھ جاتا، فوراً پوچھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر، یسألونک عن الانفال، یہ جتنے سوالات ہیں نا، تو یہی تو سوال ہے، سارے پوچھیں گے. آرام سے نہیں بیٹھے، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. یسألونک عن الشہر الحرام. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ گمان پہ نہیں ہوتا، سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتی کہ میں نے سن لیا فلانے سے اور میں ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا تو میں سنتا رہتا ہوں، مجھے بس بڑی دلچسپی ہے، سنتا رہتا ہوں. جو سنتے رہتے ہیں نا، یہ سننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. نہ وہ معلم کی حیثیت رکھتا ہے سننا، کیا ہمارے معلم کی حیثیت رکھے، یہ چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو تو فرمائی کہ فاسألوا، تم جا کر سوال کرو، پوچھو، اہل ذکر ہے، اہل علم سے پوچھو. اب یہ پوچھنا میرے اور آپ پر رکھ دیا کہ نہیں آتا تو جا کر پوچھے، سوال کریں. اور ہم کہتے ہیں ہم بہت سارے اعمال کو ایون چھوڑیں اس بات کو کہ ہم جو ہے صرف نماز کو ہم چاہتے رہتے ہیں، نماز کا سبق نہیں آتا نا تو ہماری زندگی گزر جاتی ہے، پوچھنے کی نوبت نہیں آتی. تو کتنے جن کو نماز کا سبق آتا ہو اور نماز کے سبق کا ترجمہ آتا ہو، اور کتنے ہیں کہ اس کو اگر دیکھتے ہو کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، کتنے یہ سوچے ہیں. اب یہ تھی آج کی سوچ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سارا جہان کی سوچیں آ جاتی ہیں اور ہم اسی کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. اور کیا یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. آج بھی حدیث موجود ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت نمازی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو پہلے تکبیر ہوتی ہے، آذان ہوتی ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اور یہاں تک بتایا کہ وَلَهُ زُرَاتٌ، یعنی جس طریقے سے گرز مارتا ہوا بھاگتا ہے نا، اس طریقے سے ذلیل ہو کر بھاگتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. اور جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. اقامت ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، اقامت کے وقت بھاگی. اچھا یہ اقامت کے وقت بھاگ جاتا ہے، عجیب اللہ کی شان ہے، تاکہ نمازی اپنے نماز کی نیت کو کر کے نماز میں داخل ہو جائے، اور داخل ہونے کے بعد اس کی نماز کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ چلا جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. نماز شروع ہو گئی پھر واپس آ جاتا ہے، اور جب واپس آیا تو پھر کیا کہتا ہے، اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ کام یاد کرو، وہ کام یاد کرو، وہ کام یاد کرو، اور وہ کام یاد کراتا رہتا ہے. اور یہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہم سوچتے ہیں ہمارے سامنے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا، یہ یہی ہوتا ہے نا. ہم نے اللہ اکبر کہا، وہ کام بھی یاد آ گیا، وہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی یاد آ گیا، سارے کام سرکل سنگ چلتا رہتا ہے. جیسے ہی سلام پھیرا وہ سارا کچھ غائب ہو گیا. اب اس سے بھی انسان نہیں سوچتا یہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یوں کرتا ہے. یہ
لیکن ایک تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو نماز ہوتی تھی وہ نماز کیسی ہوتی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں ہو جاتے ہیں اس وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان ایسا کنیکشن جڑتا تھا، ہمیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کسی چیز کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کیا آوازیں کسری جا رہی، کیا ہو رہا ہے، ایسے استغراق کی کیفیت ہوتی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات تو ہر ایک کے سامنے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کے اندر تیر بھی لگ جائے نا اور اس کو نکالنا ہو تو میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو نکال لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپریشن ہو رہا ہے بغیر بے ہوش کی، ہو یہ سمجھے کہ یہ بے ہوشی ہو سکتی کہ میں کھڑا ہو جاؤں مجھے پتہ نہیں چلا، آپ نکال لیں. یہ کیا استغراق کی کیفیت ہے سوچے. اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہرے پر کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہرے پر کھڑے تھے اور صحابہ آرام فرما رہے تھے، اس کو تیر لگا اور وہ اپنی تلاوت جاری کیے اس کو پرواہ نہیں ہے. اور کہا کہ کہا بھائی آپ نے تیر لگا، آپ نے نماز توڑی کی. کہا اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کے ساتھ استغراق کے محو استغراق تھا، نماز میں تھا اور تلاوت کر رہا تھا، جو سکون تھا میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا وہ پوری ہو جائے اور لگے ہوئے. یا اللہ کیا شان تھی پتہ نہیں. اب وہ تھا صحابہ کرام. اور وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے، کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باغ کے اندر جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت صرف ایک چڑیا آئی اور بیچ میں پھنس گئی تھی اور پھڑپھڑانے لگی، اور اس کی آواز کیا محسوس ہوئی تو آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو میرے باغ نے ہلاک کر دیا، آلک اپنی بستانی، مجھے میرے باغ نے ہلاک کر دیا. باغ کیا ہوا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے اور اس رابطے کو یہ توڑنے کا ذریعہ بنا. کہا یا رسول اللہ میں اس باغ کو نہیں رکھوں گا، سب کو اللہ کے راستے میں سب تک کر. یہ تھے صحابہ کرام. ان کو دیکھیں اور پھر اپنے حال ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہے کہ کس کو ملامت کریں؟ پھر کہاں ہمیں اس چیز کو جو احساس ہے تو کہاں کس طریقے سے پیدا ہوگا کہ جب یہ کیفیت ہو. تو اس لیے بھائی ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے، مسائل کی طرف جانا چاہیے. تو اس لیے جو مسائل سیکھیں گے نا پھر پتہ چلے گا. تو آج میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں. جو غسل کرتے ہیں نا، غسل کے بھائی 3 فرض ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے. جب غسل فرض ہو جائے تو اس کے 3 فرض ہیں. نفلی غسل ویسی سنت غسل نہیں، فرض غسل میں 3 فرض کو پورا کرنا ضروری ہے. اور 3 فرض ہے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، غرارے کرنا روزانہ ہو تو، ناک میں پانی ڈال کر نرم ہڈی تک پہنچانا، اور تیسرے کو پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی ڈالنا کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے. یہ فرض ہے. جب تک پورا نہیں ہوگا غسل نہیں. اور پھر جب سنت طریقہ فرض غسل کے اندر بھی یہ کہ سب سے پہلے انسان استنجا وغیرہ کرے، پھر اس کے بعد مکمل طور پہ وضو کرے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر غرارے کرے اور ناک میں پانی ڈالے، یہ فرض پھر پورا کرے، اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالے. اب جب یہ طریقہ ہوگا نا، جمعے کے دن کہتے ہیں کہ جس وقت جمعے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا، اور اس وقت غسل کر کے آیا کریں. اسی غسل سے جو آتے ہیں جمعے کے لیے، اسی غسل سے پھر آپ کو دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے، اسی سے آ کر نماز پڑھا کریں. اب یہ غسل جمعہ ہے تو یہ اس کے اندر انسان جب آئے، اب اس چیز کا اہتمام انسان کر لے تو اللہ کتنا راضی ہوگا کہ میرے بندے نے کتنا اہتمام کر کے یہ آیا. خوشبو لگا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشبو ہے لگایا کرے جمعے کے دن، اور جب آئے تو خوشبو لگا. اگر خوشبو نہیں ہے تو تیل لگائیں، نہیں ہے تو پانی تمہارے لیے خوشبو کا درجہ رکھے گا، کچھ بھی نہیں ہے تو.
صاف ستھرے کپڑے پہننا اور جمعے کے لیے اہتمام کر کے آنا، صفائی ستھرائی کرنا. جب یہ انسان اپنے گھر سے کر کے آتا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ گھر سے کر کے جب یہاں تک آتا ہے اس کے دل و دماغ میں کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، ثواب حاصل کرنے جا رہا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان چیزوں کے اہتمام کریں گے. غسل فرض ہو، مسائل نہیں پڑا معلوم کر لینا چاہیے اور پھر اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.